जी अस्सलाम वालेकुम। Emotional Intelligence Episode 4 Chapter 3, What Emotional Intelligence Looks Like, Understanding the 4 Skills. In the first episode, I told you that emotional intelligence is a success factor in your doing your job, and higher the emotional intelligence, higher your performance will be. It directly relates with your performance. Emotional intelligence directly relates with your performance. And then in the first chapter, we told you that about how a message comes from message enters in your brain and it passes through the limbic system and reaches to the logic center. Then in this third episode, we concluded about your intensity of feelings, and we put the parameters. We took the parameters low, medium, and higher from on the y-axis, and your intensity of feelings and your shape of feelings like happy, sad, angry, afraid and ashamed, उसको हमने गेज किया था डिफरेंट उसके अंदर. अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने 4 स्किल्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, इसलिए हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं. जॉय, आपकी सॉरोनेस, आपकी जॉयनेस, आपकी फियर, आपका हेट, आपकी मोहब्बत किसी के साथ, ये आपकी तमाम इमोशंस हैं. इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए आपके. अगर आपके इमोशंस की इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है तो इट विल बी वेरी लाइक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इमोशंस है उसकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो. फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इट रेफर्स टू ड्यूरिंग द जॉब. जब आप जॉब कर रहे हो तो ये आपको बताएगा कि आपको इट रेफर्स टू योर ability to understanding your emotions with your colleagues emotions. आपके कोलीग्स आपके साथ काम करें तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में आपके साथ काम है. अच्छा जी, इट हेल्प्स यू. किसी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मददगार साबित होगा कि उस अपने आप को बिल्ड भी कर सके, फिर वो अपने आप को मेंटेन भी कर सके. अपने जो को वर्कर्स हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके जो सुपरवाइज़र हैं, उनके साथ आपके, फिर ये आपको हेल्प करता है अपनी टीम्स बनाने में. जब आपकी टीम्स अच्छी होती हैं तो आपके टीम्स के दरमियान कोहेसिवनेस अगर स्ट्रॉन्ग कोहेसिवनेस हो और वो आपको इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हो तो इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स वो आपको अच्छे तरीके से देने में कामयाब होते हैं. फिर अगेन टोल्ड यू कि इट्स अ की फैक्टर इन योर परफॉर्मेंस. और मैंने आपको बताया था कि अगर हम ग्राफ की सूरत में अगर हम आपको देखें तो ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये आपकी इमोशंस जितनी अच्छी होंगी, परफॉर्मेंस आपकी जितनी अच्छी होगी, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करता है. और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा आपका सक्सेस फैक्टर होगा इन योर ऑर्गेनाइजेशन. देन इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है दैट शुड बी क्लेवर यूज़ होना चाहिए. आपका क्लेवर यूज़ ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो जिसको हम इन द ऑन द होल हम कह सकते हैं, इस क्लेवर यूज़ आपके इमोशंस का होना चाहिए. फिर आपने ये देखना है कि आपने अपने जो इमोशंस हैं उनको डी वैल्यू नहीं करना. अच्छा जी, एक रिसर्च है, वो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप अपने इमोशंस को का इस्तेमाल नहीं करते हैं या आप अपने अगर आपको रोना आ रहा है और आप रोते नहीं हैं तो इट मीन्स वो ये रिसर्च ये कहती है कि आप एबनॉर्मल हैं, फिर नॉर्मल नहीं हैं आप. तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है. अगर आप खुश हैं तो बी हैप्पी. अब वो अपने इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स को आप अपना गेज कर सकते हैं लो, मीडियम और हाई के दरमियान. आपने देखना है कि सिचुएशन क्या डिमांड करती है. बहरहाल आपने यू डोंट नीड टू आपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करना है. फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी जो IQ और EQ के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. अच्छा, इसको जो हम रेशो करते हैं ना, IQ and EQ IQ, दैट इज़ 80-20% रेशो. ये मैं आपको बता दूं. इंडिविजुअल सक्सेस रेट एट वर्क डिपेंड अपॉन हीज और हायर. EQ 80% होगा तो सक्सेस आपकी अगर आपका EQ अच्छा है तो आपका 80% आपकी सक्सेस फैक्टर रहेगा. और अगर आप सिर्फ IQ लेवल तक काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो आपका 20% तक रहेगा. फिर मैं आपको मैंने जैसे बताया कि शुरू में कि इट रिलेट्स आपका आपका EQ अच्छा है तो आपका सक्सेस, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होगी. डायरेक्ट रिलेशन है, को रिलेट करते हैं. मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की. टीम वर्क होगी,
آپ کی میوچل سپورٹ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی ہوگی. اچھا دین پھر آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہو جائے گی. آپ کی کمیونیکیشن ایکچولی بہت اچھی ہونی چاہیے. گڈ مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کیپیبلٹی ہوگی. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا کہ جو ہمارے ہاں ایک کویشچن کیا جاتا ہے کہ مینیجر اور لیڈر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے, اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ مینیجرس مائٹ بی پاسبل, کیونکہ وہ ان کا صرف فوکس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, وہ صرف اور صرف اپنا انہوں نے کام نکلوانا ہوتا ہے, تو وہ شاید آئی کیو یوز کر رہے ہوں. لیکن جو مینیجرز اچھا ای کیو یوز کرتے ہیں, یا جو مینیجرز ای کیو کو یوز کرتے ہیں, وہ اچھے لیڈرز بن سکتے ہیں. انکریزڈ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ, آپ کی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. اور پھر ہائی سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. اچھا جی, اگر ہم یہ دیکھیں کہ افیکٹو مینجمنٹ کمیونیکیشن اسکلس کس طریقے سے, کچھ میں نے اس کے اندر کچھ سلائڈس میں نے بنائی ہیں, اس کے ساتھ میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. 4 جو کور فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم نے اب بات کرنی ہے. نمبر 1 میں نے پہلی بھی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ سیلف اویئرنیس کی اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ان دا نیکسٹ چیپٹر از کمنگ اپ. یہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈ یور سیلف ایویلویشن. اٹ بوسٹ یو دا سیلف کانفیڈینس. آپ کی سیلف ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھنا کہ سیلف ایویلویشن کرنے کے طریقہ کار کیا ہے, یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نیکسٹ ایپیسوڈ کیونکہ میری پوری کی پوری سیلف ایویلویشن کے اوپر چل رہی ہوگی. پھر سیلف مینجمنٹ کے اندر اٹ ول آپ کی سمپلسٹی, فیتھ, ایشورنس, کمپلائنس, ٹارگیٹ اورینٹیشن, دین انوینشنس, پازیٹیوٹی, پریسیژن اینڈ انڈیویجولی, یہ آپ اپنے اندر کر رہے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسپلنڈ ہوں گے. ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا آپ کو, اپنا ٹائم فوکس ہونا پڑے گا آپ کو, چیزوں کو لے کر فوکس رہنا پڑے گا آپ کی. لائک اگر آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہے تو آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, سیلف مینجمنٹ وہ بہت ضروری ہے. پھر آپ کی سوشل اویئرنیس, جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ارد گرد جو آپ جہاں پہ جس ڈومین کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی آبزرویشن آپ کی کتنی اسٹرانگ ہے. آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے آپ کی آبزرور ہوں آپ, اور آپ کا جو آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوآپریشن کیسے چل رہی ہوتی ہے ہوگی. پھر لاسٹ جو اسکل ہے, اسکل سیٹ ہے, دیٹ از ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے انفلوئنسر ہیں, یا آپ کو کوئی کتنا انفلوئنس کر سکتا ہے, یا کوئی آپ کتنے انسپائرڈ ہیں, یا آپ کسی سے کتنا انسپائر ہوتے ہیں, کتنے انسپائر کر سکتے ہیں, یا آپ کتنے کریٹر ہیں, یا کتنا کریٹ دوسروں کو دیکھ کے آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ بٹوین آپ کی امپلائی اور امپلائر کے درمیان ہوگی. آپ کی جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے ود امپلائر اور آپ کا امپلائی اور امپلائر کے درمیان, لیکن اس کے درمیان جو میڈیم یوز ہوگا دیٹ از افیکٹو کمیونیکیشن اسکلز ہوں گی آپ کی. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پھر اسٹیپس ہم بتاتے ہیں آپ کو ڈیولپنگ ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے. اسٹریس لیول کو آپ نے اپنا چیک کرنا ہے. اسٹریس لیول کے ساتھ ہم آنے والے دنوں میں ہم اینگر مینجمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. ہم وہ کیا ہے, اپنے ایموشنس کو سنیے اپنے. پھر میں کہہ رہا ہوں لسن ٹو یور ایموشنس. پھر کلاسیفائی یور ایموشنس کو اپنے کلاسیفائی کریں. بتائیے کہ یہ کلاسیفیکیشن کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے نان وربل لینگویجز یوز کرتے ہیں, جیسے اسمائلیز, ایموجیز ہم یوز کرتے ہیں, تو وہ یوز ضرور کیجیے. دین ہیومر آپ کی کمیونیکیشن کے اندر, آپ کی وربل نان وربل کمیونیکیشن کے اندر, آپ کی برین اسٹارمنگ کے اندر یہ چیز ان اے کریٹیو مینر کے اندر, ہیومر آپ کا کریٹیو مینر, کسی کے مطلب کہ اب مزاح ہو لیکن اس کے اندر طنز نہ ہو, پریٹینڈ نہ کر رہے ہوں آپ چیزوں کو لے کے, آپ بالکل ڈل فیل نہ کر رہے ہوں, ٹیمڈ نہ ہوں آپ. مطلب آپ اگر ایک میٹنگ چل رہی ہے, میٹنگ کے دوران کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ سی او آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ زور سے کہکا لگا دیں ہا 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 ہا, تو وہ دیٹ ول بی اے ویری بیڈ. لائک آپ نے اپنی ایموشنس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں کے لیے. پھر آپ کی سروائیو ہارڈ شپس, ٹف ٹائم آتا ہے آپ کے اوپر, ہم اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ہارڈ شپس کو کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. اسٹریس ہوگا, پریشر ٹائم ہوگا, پریشر ٹائم کے اندر سچویشن ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں آپ کو, کس طریقے سے پھر آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر آپ نے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہے. کانفلکٹس ود یور امپلائی, ود یور کو ورکرز, آپ کے سپیریئر مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے کانفلکٹ ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. پھر اپنے پرفارمنس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنا یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں.
اور آپ نے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کتنا کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ اختتام پذیر ہوتی تھی. ہماری چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, تاکہ یہ جو ہمارا ایک موٹیو ہے کہ تمام لوگوں تک ایموشنل انٹیلیجنس یا ڈفرینٹ جو ہمارے موضوعات ہیں ان کی سنوائی ہو سکے, ان تک پہنچ سکے اور نالج زیادہ سے زیادہ ہم ان کو شیئر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.